والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا أسألكم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بآواز بلند آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، ذی قدر، وذی محترم، وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا کا بے پایہ کرم ہے جس نے ہمیں ماہ صیام جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اللہ کریم جل وعلا کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے جس نے ماہ صیام کی صورت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم جل وعلا نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم جل وعلا ماہ صیام کبھی عطا نہ کرتا۔ اب چونکہ میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی اس امت کو عذاب سے دوچار نہیں کرنا، ایسے ذرائع پیدا کر دیے، ایسے وسیلے بنا دیے، ایسے اسباب پیدا کر دیے۔ اگر بندہ صاحب شعور ہے تو ان ذرائع کا اچھا استعمال کر کے اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کا شرف ملتا ہے، اور یقیناً مسجدوں کی رونقیں آپ کو بتاتی ہیں کہ ماہ صیام کی قدر ہر ذی شعور کے دل میں موجود ہے، اور اگر یہ قدر نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہوتا۔ پہلے مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، مگر ماہ صیام آتا ہے رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ جس نے نہیں بھی آنا وہ بھی چاروں نچار سفر کرتا ہے اور آ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ سبب ہے بخشش کا جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل ذکر کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے اور اگرچہ اس کی نیت ذکر کرنے کی بھی نہ ہو، مگر کسی اور بہانے وہ آیا ہو، وہاں کوئی اس کا تعلق والا شخص موجود ہو، یا وہ چائے پینے کے بہانے سے آیا ہو کہ چلے افطاری کے بعد چائے ملتی ہے وہاں جائیں گے، کسی بھی بہانے سے نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ ہر عمل کے لیے حکم یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مگر اہل ذکر کی مجلس، اہل ذکر کون ہے؟ جو نماز میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور قیام میں اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھتے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجود میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، یہ اہل ذکر لوگ ہیں۔ ہم نے تو سمجھا ہوا ہے کہ اہل ذکر وہ ہیں جو جلیاں ڈالتے ہیں، صرف اللہ کا ذکر کرتے، وہی اہل ذکر۔ ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کا ہر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اگر وہ اپنی محنت کے ساتھ کمانے والا شخص، روزگار کمانے والا شخص مزدوری کر رہا ہے، اس میں اگر خیانت نہیں کرتا، مخلص ہو کے مزدوری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر وہ چارہ کاٹنے والا انسان شریعت کے دامن کو ہاتھ میں لے کے اپنے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنے جاتا ہے، وہ چارہ کاٹنا بھی اہل ذکر کا معاملہ ہے۔
دکاندار ہے، دکانداری میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، آنے والے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ بھی اہل ذکر میں شامل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل ذکر کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ جس بھی صاحب تقوی نیک بندے کے ساتھ بندہ اپنی دوستی قائم کر لیتا ہے، میرا رب اس دوست کے بہانے اسے بخش دیتا ہے۔ یہ صحبتوں کے اثرات ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ہم نے سمجھا کہ اولیاء وہی ہوتے ہیں جن کے مزار بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں، بلکہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مزارات پہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہاں ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صاحب کرامت نہ بھی ہوں پھر بھی وہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت ان سے سرزد نہ بھی ہو مگر شریعت کا دامن پکڑنا اور اس پہ استقامت حاصل کر لینا، یہ بہت بڑی ولایت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی افضل ہے۔ اب استقامت ان کو نصیب ہوتی ہے، اگر قرآن پڑھنے لگے تو پڑھتے ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی جاتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہے، وہ اہل ذکر میں بھی شامل ہے، صاحب تقوی بھی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کو نور بھی عطا کیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی ہے، کسی کے پاس کم نور ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کو احساس زیادہ ہے، کسی کو احساس کم ہے۔ جتنا زیادہ مخلوق خدا کا احساس ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا مرتبہ ہوگا، ولایت میں وہ بہت آگے ہوگا۔ ثابت قدمی ضروری ہے، کرامات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو دوست ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، دونوں میں سے ایک نیکوکار اور ایک بد کردار ہوگا، مگر نیکوکار کی دوستی اس بد کردار کے ساتھ ہوگی، اس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہیں ہے مگر اس کے دامن میں ہزاروں نہیں اربوں خربوں نیکیاں ہیں، اس کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما میں گزرتی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو میرا عبادت گزار بندہ ہے، میں تجھے جنت کا معجزہ سناتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے جائیں۔ اب فرشتے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، مگر اچانک اسے خیال آئے گا کہ جنت میں میں اکیلا رہوں گا، میرا وہ دوست تھا تو گناہ گار، مگر اسے خیال آ گیا۔ حدیث پاک ہے، وہ عرض کرے گا اے فرشتوں میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں داخلے کی اجازت دے رکھی ہے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ رک جاتا ہے، کہتا ہے فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ بندہ جسے جنت میں پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے وہ نہیں جانا چاہ رہا۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں اے فرشتوں اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے جب یہ پوچھا تو بندہ عرض کرتا ہے مالک میرا دوست تو جہنم میں چلا گیا، اب وہ جہنم میں ہوگا، میں جنت میں ہوں گا، میری دوستی پھر کیسے رہے گی؟ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یا تو مجھے بھی جہنم میں ڈال دے یا پھر اس سے میری سفارش قبول کر کے جنتی بنا دے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس جہنمی شخص کو جنتی بنا دے گا۔ اور بخشش کا بہانہ یہ کہ دیکھیں جنازے کے ساتھ 40 قدم بندہ چلا، مسلمان کا جنازہ تھا، کسی اللہ کے ولی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بڑے برکتوں والے ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، مگر یہ صرف کلمہ وہ مسلمان تھا۔ 40 قدم چلا، مسلم شریف کی حدیث ہے 40 قدم چلنے سے اگر اس پہ جہنم واجب تھی اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ یہ بہانے ہیں۔ قرآن کا نور اور روزوں کا نور یہ بندے کے لیے قبر کے اندھیرے کو دور کرے گا، میدان حشر کے اندھیرے کو دور کرے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سورج 1.25 میل پہ ہوگا، 1.25 نیزے پہ، بعض کہتے ہیں 1.25 میل پہ۔ یار اتنا قریب سورج ہوگا، کیا اس کی روشنی میں کمی آ جائے گی؟ اندھیرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
مگر حدیث پاک میں ہے کہ میدان حشر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قرآن اور ماہ صیام کافی ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شہر غوطہ، دمشق کے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو پہلا شہر جو آتا ہے وہ شہر غوطہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان حشر سے لے کے شہر غوطہ تک یہ سارا میدان حشر ہوگا، میدان معاشر ہے۔ دوست بکھر جائیں گے، والدین بھی بکھر جائیں گے، مگر یہ صاحب تقوی جس کے ہاں تقوی کا نور ہوگا، قرآن کی تلاوت اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے ہوگی، قیام میں ہمیشہ شامل رہا ہوگا اور اس کی پیشانی سجدوں کے نور سے مزین ہوگی، اللہ اسے اتنا نور دے گا کہ شہر غوطہ میں جو اس کا ملنے والا وہاں موجود ہوگا، یہ یہاں میدان عرفات سے دیکھے گا، آواز دے گا، وہ ایک لمحے میں یہاں پہنچ جائے گا۔ فاصلے سمیٹنا میرے رب کی مرضی ہے، قدرت ہے۔ آصف بن برخیہ کے لیے 1500 میل کا فاصلہ میرے رب نے ہی تو سمیٹا تھا، اور 99 قتل کرنے والا جب اللہ کے ولیوں کے دربار کا ارادہ کرتا ہے، اور 100 قتل کر دیا تھا اس نے، جس نے انکار کر دیا تھا، جس نے کہا اللہ تیری بخشش ہی نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد میں بخاری شریف میں موجود ہے۔ رب کائنات جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس زمین کو سمیٹ دو، اللہ کے ولیوں کے قریب کر دو، اس لیے کہ میں نے اس کی نیت کو قبول کر کے بخشش کا ارادہ کر دیا۔ اب اہل ذکر کے پاس بیٹھنے والا، اس کی نیت بھی ذکر کی نہیں ہے، اس کی نیت بھی اچھی نہیں ہے، مگر اہل ذکر کے پاس بیٹھا، فرشتے آئے، مجلس کو گھیرا، جا کے گواہی پیش کی کہ مالک تیرے بندوں کو تیرا ذکر کرتے دیکھا۔ حدیث طویل ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے ان کو میرا ذکر کرتے دیکھا، جنت مانگتے دیکھا، دوزخ سے پناہ مانگتے دیکھا، کیا اس کی جزا یہ نہیں بنتی کہ ان کو میں جنتی بنا دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک انہیں جنتی بنا دے، یہ تو ہماری بھی سفارش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو جنتی بنا دیا۔ ایک فرشتہ بولتا ہے کہ مالک اس میں ایک شخص وہ تھا جس کی نیت ذکر کرنے کی نہیں تھی، وہ صرف دکھاوے کے لیے آیا تھا، وہ پتہ نہیں کسی اور نیت سے آیا تھا، کسی سے اس کو کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا، اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو اس وجہ سے وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، وہ ذکر تو نہ کر رہا تھا نہ سن رہا تھا، سنتا بھی تھا تو توجہ نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہم، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذرائع ہیں بخشش کے۔ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا وصال کا دن، اور 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ان کی پیاری امی جان ہیں ان کا وصال کا وقت ہے۔ تو یہ دونوں نسبتیں ماہ صیام میں، اور ماہ صیام میں ان برکتوں کو بھی ہم نے اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔ نری عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ اہل بیت کا دامن بھی اگر ہم نے پکڑا ہوگا تو ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوگا اور بخشش کا وسیلہ بنے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام غار حرا پہ جایا کرتے تھے جو 25 فٹ بلند ہے، اکثر حاجی وہاں پہ جاتے ہیں سعادت پانے کے لیے، وہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کئی دن رہ جاتے۔ یہ تخلیہ تھا، یہ تنہائی تھی، یہ خلوت نشینی تھی، اور اس کے سامنے ایک سوراخ ہے، اس سے میرے کریم آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی وہ سوراخ موجود ہے وہاں، لیکن آج کل بلڈنگز بن گئی، اس وجہ سے بظاہر نظر نہیں آتا۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لیے ستو، کھجوریں اور دیگر کھانے کا سامان لے کے جاتی، پانی بھی ساتھ لے کے جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ابھی قریب گئی ہیں، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات جل وعلا آپ کو بھی سلام دیتے ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے رب کی طرف سے سلام بھیجا جائے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر پیر صاحب کی طرف سے سلام آ جائے بندہ خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے کسی کے ہاتھ سلام آ جائے، بندہ دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، صرف کسی نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کی امی مجھے آپ کو سلام کہتی تھی، مجھے بتائیے اس کا دل کتنا خوشی سے گزرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو جنت سے خود انگور منگا کے دیے تھے، اور انہوں نے جنتی انگور اپنی زندگی میں کھائے تھے، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد، میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے 3 شہزادے عطا کیے، 4 شہزادیاں عطا کی، اور ایک شہزادہ ان میں سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدل سے ہے، 2 شہزادے قاسم اور عبداللہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کے بدل سے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کے بدل سے ہیں، اور شہزادہ عبداللہ بھی ان کے بدل سے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا جب میرے کریم آقا علیہ السلام 35 برس کے ہوئے تو اللہ نے سیدہ فاطمہ عطا فرمائی، بعض نے کہا 39 برس کی عمر میں، بعض نے کہا 41 برس کی عمر میں۔ اندازہ لگا لیجیے اگر 35 برس کی عمر میں سیدہ کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی عمر مبارک تقریباً 29 سال، اگر اس کو ہم 5 سال بڑھا دیتے ہیں 5 سال اس میں سے کم ہو جائیں گے، 29 کی بجائے پھر یہ تقریباً کوئی 24 سال رہ جائے، اور اگر 41ویں برس کا کہتے ہیں تو یہ 1 سال اور کم ہو جائے گا۔ لیکن اتنے تھوڑے عرصے میں سیدہ نے جو کمال کیا، ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح تڑپی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اے سیدہ تجھے اللہ نے وہ شانیں دی ہیں اور وہ کمال دیا ہے، وہ تو نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اگر تیرے ابا جان کی لائی ہوئی شریعت کا دامن اور اس کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، اللہ کی قسم میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری تربت کا طواف کرتا۔ اتنا مرتبہ، اور یقین جانیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ لخت جگر، یہ چھوٹی سی عمر ہے، ابھی چند سال ہے، 3 یا 4 سال کی عمر، چھوٹا سا بچہ ویسے بڑا پیارا لگتا ہے، اور ماں باپ کا تو آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے، اور یہ سنت ہم میں نہیں ہے، ہم نے کبھی گھر والوں کو سلام نہیں کیا، ہم ایسے داخل ہو جاتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا فقر و فاقہ سے دوچار تھا، عرض کی حضور بڑا غربت والا ہوں، فرمایا کہ جب گھر میں جاؤ سلام عرض کیا کرو، سب کو سلام کیا کرو، اور مجھ پہ درود و سلام پڑھ لیا کرو، اور ہو سکے تو 3 بار سورہ اخلاص یا 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ صرف میں مالدار ہوا بلکہ یہ وظیفہ جس کو بتایا وہ مالدار ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ سلام عرض کرتے، جب سلام کی آواز آتی سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے فاطمہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ تشریف لائے ہیں، بس یہ کہنے کی دیر ہوتی سیدہ ننھے قدموں سے بھاگتی اور آقا کریم علیہ السلام کی انگلی کو پکڑ لیتی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتا ہے جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف نہ لے آتی، انتظار کرتے، جب وہ ننھے قدموں سے بھاگتے ہوئے آتی، سرکار کی انگلی مبارک کو پکڑ لیتی، تو پھر کریم آقا علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے۔ یہ بچپنے سے اتنا پیار تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سیداتنا زینب، سیداتنا رقیہ اور ام کلثوم، ان کے واقعات زیادہ تر آپ کو نہیں ملیں گے کتابوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئیں ان کی شادیاں ہو گئی، اور سب سے چھوٹی بچی کو زیادہ موقع ملتا ہے، چھوٹے بچے کو زیادہ موقع ملتا ہے، اور پیارا بھی سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے۔ سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ابھی تقریباً کوئی 4 سال کی عمر تھی
ایک روایت میں ہے کہ 5 سال کی عمر میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور کوہ صفا پہ لے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور یقین جانیے کہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی فقدان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتے، جہاں دینی مسائل بتائے جاتے ہیں، دین کا علم دیا جاتا ہے، جہاں سے ہم نے گین کرنا ہے، نہ ہم اپنی عورتوں کو وہاں لے کے آتے ہیں، نہ عورتوں کو دین سکھاتے ہیں جن سے پوری نسل چلنی ہے، نہ ہم اپنے بچوں کی گڈی میں یہ چیز فٹ کرتے ہیں۔ مگر میرے نبی نے سیدہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کوہ صفا پہ، اس دور میں جبکہ یہ بھی کنفرم تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اس قدر وہ ناراض ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جاتا، معاملہ اور ہو جاتا، مگر کریم آقا علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو ساتھ لے کے گئے۔ اور یہی وہ بچپنے کی عمر ہوتی ہے کہ بچے کو ہر طرح کی تلخیاں بھی دکھائی جائیں، خوشیاں بھی دکھائی جائیں، تاکہ اس کی گھٹی میں فٹ ہو جائے۔ یاد رکھیں کمہار جو ہوتا ہے نا، جب مٹی سے کچے برتن بناتا ہے، اب وہ ابھی برتن کچا ہے، پکا نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے وہ مولڈ کر دیتا ہے۔ اس نے سرائی بنانی ہے وہ بن جائے گی، اور اس نے پیالہ بنانا ہے وہ بن جائے گا، کوئی اور چیز بنانی ہے وہ بنا لے گا۔ لیکن جب پختہ ہو گیا پھر اس کو وہ توڑ تو سکتا ہے مگر مولڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بچپنے کی عمر اتنی اچھی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کیوں حضرت امامہ کو اپنے کانوں پہ اٹھا لیتے ہیں؟ وہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی نواسی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی۔ ادھر امام حسن امام حسین کے تو کیا ہی کہنے، کبھی سرکار سجدے میں ہے تو یہ اوپر ہیں، کبھی قیام میں ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی حسن کو اٹھایا ہوا ہے، کبھی حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس قدر پیار اس لیے دیا تھا کہ اس پیار کا صلہ بھی لینا تھا۔ یقیناً انہوں نے صلہ ادا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اماں سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عمر ابھی 6 سال کے قریب ہوئی، تو کیفیت یہ ہے کہ کسی نے گھر آ کے بتایا کہ آقا کریم علیہ السلام حرم کعبہ میں ہے، اگر ان کے پشت انور پہ کسی نے اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ یہ خبر ملی سیدہ ننھے قدموں سے بھاگتی ہوئی، 5 یا 6 سال کا عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے اندازہ لگائیں۔ یہ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی حرم کعبہ میں پہنچتی۔ یہ ابو جہل کی شرارت تھی، عقبہ بن معیط اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے، اتنی بھاری وزنی اونٹنی کی اوجری ہوتی ہے، وہ اٹھا کے میرے کریم آقا علیہ السلام جب سجدہ میں تھے ان کے پشت انور پہ رکھ دی گئی۔ سیدہ اکیلی جاتی ہیں، تنہا ہیں، اللہ نے پاور اور طاقت اتنی دی کہ اتنی وزنی اوجری سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور اسے نیچے اتار۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، عرض کرتی ہیں حضور اس کی علائشیں آپ کے کندھوں پہ لگی ہوئی ہیں، گردن پہ لگی ہوئی ہیں، آب زمزم سے دھو نہ دوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں تو مجھے پانی دے، میں خود دھوتا ہوں۔ جہاں تک ہاتھ پہنچا سرکار نے اپنے ہاتھ سے دھویا، جہاں نہ پہنچ سکا وہاں سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے دھویا۔ اور اس کے بعد یقین کریں بڑا عظیم نقطہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے عرض کی کہ مالک تو بے نیاز ہے، میرے باپ کے ساتھ جنہوں نے ایسا کیا یہ برباد کر دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ طائف کی وادی میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہیں تھی۔ احد کے دامن میں جب جنگ ہوئی، جنگ احد میں بد دعا نہیں دی، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ لہو لہان ہوئے مگر بد دعا نہیں دی۔ مگر یہاں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام بھی ہاتھ بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک میری بیٹی کی دعا قبول کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹیوں کی دعا اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے، آپ کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں، سب سے پہلے تو اپنی امی جان کے پاس جائیں کہ امی جی میرے لیے دعا کریں۔ اور ماں وہ ہوتی ہے جو ساری رات مصلی بچھا لے گی۔ امام اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نابینا ہو گئے، بچپنا تھا، ماں کے لیے تھے، مالک میں اس لیے بچہ چاہتی ہوں کہ یہ عالم دین بنے،
مگر بچہ پیدا ہوا، ابھی چند سال کے تھے، نابینا ہو گئے۔ ماں نے مصلی بچھا لیا، ساری رات آہوزاری کرتی رہی، مناجات کرتی رہی۔ صبح جب دیکھا امام بخاری کی آنکھیں آ چکی تھی، اور یہ 2 مرتبہ ہوا زندگی میں۔ جب آپ عالم دین بن گئے تب بھی ایسا ہوا، ماں نے پھر مصلی بچھا لیا۔ ماں کی دعا بڑے بڑے پیروں کی دعا سے بھی پہلے عرش پہ پہنچتی، یاد رکھنا۔ میں پیرزادہ رضا صاحب کو مصطفی صاحب کا کلپ سن رہا تھا، بڑی پیاری بات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ یہ منت مان کے آ جاتا ہے کہ میں جی 9 راتہ کاٹوں گا، کسی مزار پہ جھاڑو دیتا رہوں گا، وہ 3 ماہ بھی جھاڑو دے لے۔ میں کہتا ہوں جو ماں کی دعا میں اثر ہے وہ پیر صاحب کے پاس جھاڑو دینے میں اثر نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جھاڑو دینا نہیں چاہیے، آئیں خدمت کریں، خادم بنیں، مگر دعا کی قبولیت کے معیار کے اعتبار سے سب سے پہلے ماں ہے۔ اور ماں بے قابو ہو جاتی ہے۔ جن کو واسطہ پڑا ہے وہ اگر کبھی مشکل میں ہو اپنی ماں سے ایک بار اظہار کر دیں۔ اول تو کہتے نہیں ہیں کہ امی کو پتہ چلا ٹینشن لے جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، امی کو بتاتے نہیں ہیں۔ مگر اگر کسی نے ماں کو بتایا تو ماں ساری رات سوتی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہن اپنے بھائی کے حوالے سے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ بہن بھی بے تاب ہو جاتی ہے کہ مالک میرے بھائی کی اس مشکل کو آسان کر۔ اور اگر بہن بھی موجود نہ ہو تو بیٹی سے آپ دعا تو کروا کے دیکھیں، وہ بیٹی اگر ہے بیٹی، اگر آپ نے اسے میڈیا کی بھیٹ نہیں چڑھایا، اگر اسے فحش قسم کی فلموں کا عادی نہیں بنایا، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا درس دیا ہوا ہے، سنت کی پیکر ہے، حیا والی ہے، تو ساری رات آپ کے لیے دعا گو رہے گی۔ اور بیٹی کی دعا بھی بہت جلد مقبول ہوتی ہے۔ یہ آسان ترین عمل ہے، بغیر پڑھے صرف اپنی ماں سے، بہن سے، بیٹی سے دعا تو کروا کے دیکھیں، ماں کی دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا باپ کو بھول نہ جانا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ صرف ماں کی دعا قبول ہوتی، باپ کی نہیں ہوتی۔ نہ، باپ وہ ہے جو تپتی ہوئی دھوپ میں بھی اپنے کاندھوں پہ بوریاں اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ، میں دیکھ نہیں پایا۔ وہ بڑے بڑے دیار کے شہتیر ہوتے، اب وہ ٹرک سے اتارے جا رہے، وہ بندہ اپنی کمر پہ اتنا بڑا شہتیر کہ یہ بندہ 2 بار بھی اتنا بڑا ہو جائے تو شہتیر اس سے بھی بڑا تھا، اسے اپنی پشت پہ لاد کے جب جا رہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ آج کا بیٹا اپنے ہی باپ کا گریبان پکڑتا ہے کہ ابو جان آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باپ کچھ بھی نہ کرے، تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں ہے کہ تیرے رب نے روزی ہی تیری اتنی لکھی تھی، تو رب کو کیوں بھول گیا؟ 120 دن کا تھا ماں کے پیٹ میں، رب نے روزی بھی لکھ دی، عمر بھی لکھ دی، تیرا جنتی اور دوزخی ہونا بھی لکھ دیا، تو پھر یہ کس بات پہ جھگڑتا ہے باپ کے ساتھ؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ علماء کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں، مشائخ کے پاس بیٹھے جہاں سے یہ انمول موتی ملتے ہیں، لیکن صرف انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لینے والے، صرف مالائیں پہن لینے والے، بڑی بڑی تسبیحاں پہن لینے والے اور شک شک کر کے سب کچھ دینے والے، یہ پیر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جو شریعت کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے وہ پیر نہیں۔ بس میں تو اتنا جانتا ہوں، جو شریعت کے دامن کو پکڑ کے چلتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یاد رکھنا۔ آپ سب اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو بہترین جبہ کبا پہن کے چلتا ہے وہی اللہ کا ولی؟ نہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولایت کی یہ پہچان بتائی ہے کہ ایسے گمنام بھی ہوں گے جن کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا، یہ دیکھو جی فلاں جا رہا ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، مگر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ غربت ضرور ہوگی اس کے پاس مگر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تمہیں بات کر رہا تھا، پھر شیب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے۔ 3 سال سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی امی جان کے ساتھ وہاں گزارتی ہیں، اور 3 سال کے عرصے میں 7 سال سے لے کے 10 سال کی آپ کی عمر شیب ابی طالب میں گزری ہے۔ مجھے بتائیے کہ بیٹیاں کیا کیا فرمائشیں کرتی ہیں، مگر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم کس قدر بے بس اور لاچار تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک رات کئی دن سے میں بھوکا تھا،
میں رات کے اندھیرے میں جب رفع حاجت کے لیے نکلا، میرے پاؤں سے ٹھوکر لگی، مجھے محسوس ہوا کہ ریت کے اندر کچھ ہے۔ میں نے اسے نکالا، نکالنے کے بعد جب دیکھا تو سوکھا ہوا چمڑا تھا۔ میں نے اس چمڑے کو گرم کیا، پانی میں ڈال کے ابالا، 3 دن تک میں نے اسی چمڑے کو کھا کے گزارا کیا۔ حضور یہ حالات تھے۔ آج فلسطین کو دیکھیے، اللہ کے نبی کی امت مگر اس قدر آزمائشوں میں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم نے سوچا کہ ساری آسائشیں ہمارے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کے گھرانے کو دیکھیے اور پھر ادھر دیکھیے کہ گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، بچے ریت کھا کے گزارا کر رہے ہیں، مگر کوئی 1.5 ارب مسلمانوں میں ان کے لیے کوئی بول نہیں رہا۔ اگر ہم جیسے بے بس لاچار لوگ یہ جذبہ رکھتے بھی ہیں تو ہمارے لیے پابندیاں یہ ہیں کہ ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے۔ کم از کم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے رات کی سحری کے وقت آپ دعا کیا کریں۔ اب تو افطاری کے لیے، سحری کے لیے آپ ہمیشہ جاگتے بھی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سحری کے وقت فلسطین کو نہ بھولیے، کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش سے وہ گزر رہے ہیں، مگر پھر بھی جب بھی ان میں سے کوئی جاتا ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دیں۔ اور یہ حالات اللہ کے نبی کو بتانا، حالانکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ شروع سے ایسا ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کر کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا اور دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ کہنے کا بعد معاملہ یہ ہے کہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دن بھی، اس رات بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس تھی۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے جبریل امی علیہ السلام ام ہانی کے گھر آئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی پڑھی ہے کہ چھات میں سوراخ کیا تو آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ دوسری روایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام آرام فرما تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ سیدہ جو کہ اس وقت اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 8-10 سال کی عمر، جیسے کہ شیب ابی طالب کے فوراً بعد کا یہ واقعہ معراج کا۔ تو آپ پوچھتی ہیں دروازے پہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا، جبریل ہوں، اللہ کے نبی کا خادم ہوں۔ سیدہ دروازہ کھول دیتی ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں حارثہ بن نعمان جنہوں نے اپنا گھر میرے نبی کی صاحبزادی کے گھر سے تبدیل کیا تھا، سرکار کی چاہت تھی، حالانکہ جو پہلا گھر تھا مولا علی شیر خدا کا وہ بھی زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 2 ایکڑ کے فاصلے پہ وہ گھر تھا، مگر سرکار کی چاہت یہ تھی کاش کہ سیدہ میرے قریب آ جائیں۔ تو کسی نے حارثہ بن نعمان کو یہ بات بتا دی، عرض کرتے ہیں حضور میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ تو آپ پہ قربان۔ حضور اگر آپ کی طلب ہے تو یہ میرا ایک خالی گھر پڑا ہے، کرائے پہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ مولا علی کو دے دیتا ہوں اور ان کا گھر میں لے لیتا ہوں۔ حضور یہ حارثہ بن نعمان ایک دن آتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حارثہ بن نعمان سلام کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام اس شخص سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا سرکار فرماتے ہیں کہ اے حارثہ یہ تو بتاؤ تو نے پہچانا اس شخص کو، یہ کون تھا؟ عرض کی حضور میں نے نہیں پہچانا، نیا شخص تھا۔ فرمایا یہ جبریل تھے۔ اور پتہ کیا بات بتا کے گئے؟ حارثہ یہ جو تو نے میری بیٹی کے ساتھ مکان تبدیل کیا ہے نا، اس کے سلے میں رب نے تمہیں جو اعزاز دیا ہے وہ بتا کے گئے۔ عرض کی حضور وہ اعزاز کیا؟ فرمایا غزوہ حنین میں وہ 80 لوگ جب دشمن اپنی یلغار کر دیں گے، 80 لوگ ایسے ہوں گے جو میری حفاظت کے لیے مامور ہوں گے، ان میں سے ایک حارثہ بن نعمان ہوگا۔ یہ ڈیوٹی آپ سے لی جائے گی۔ ہاں کبھی غزوہ حنین کب ہونا ہے؟ میرے نبی پہلے اطلاع دے رہے ہیں۔ لوگ اسی شش و پنج میں ہیں کہ یار اللہ کے نبی کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں یار نہ، نبی کے حوالے سے کبھی علم کے بارے میں بات نہ کرنا۔ بخاری شریف میں ہے، انہوں نے تانا دیا تھا منافقوں نے، یہ کہا تھا نا کہ نحن معہ لم یعرفنا، ہم سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیں جانتے نہیں کہ ہم منافق ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ایک ایک کا نام لے کے سرکار نے مسجد سے نکال دیا کہ تو منافق ہے، انت فی النار، تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو منافقوں کو بھی سرکار پہچانتے تھے، اپنے عاشقوں کو بھی پہچانتے تھے۔
چونکہ وقت ہونے والا ہے، سیدہ اتنی خیرات کرنے والی تھی، ایک دن آپ نے کھانا بنایا، چند روٹیاں تھیں، امام حسن بھی کھا چکے، امام حسین بھی کھا چکے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کھا چکے۔ سیدہ کسی کام میں مصروف تھیں، جب ایک ہی روٹی پڑی ہے، ان کے کھانے کا وقت آیا تو فقیر نے صدا دی کہ مسکین ہوں، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ سیدہ کہتی ہے حسن یہ روٹی باہر دے آؤ، کہتے ہیں کہ امی جان آدھی روٹی آپ کھا لیں آدھی باہر دے دے، تو کہتے ہیں نہیں، تو نے سنا نہیں کہ وہ 2 دن سے بھوکا ہے، میں نے تو ابھی صبح کا کھانا کھایا ہوا ہے۔ حضور والا یہاں تک بس نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 لوگ ہیں میرے قبیلے کے، مگر سب سے غریب میں ہوں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کھانا بھی نہ دیں، میرا بائیکاٹ کر دیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ سعد بن عبادہ اٹھے، کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی میری طرف سے قبول کر لیں۔ مولا علی شیر خدا اپنا امامہ اتار کے دیتے، کہتے ہیں کہ یہ امامہ ابھی میں نے کل ہی خریدا تھا، یہ آپ لے لو کیونکہ آپ کے پاس امامہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے سامان خورد و نوش کا بھی تو بندوبست کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 300 سال عمر ہوئی ہے، عمر رسیدہ تھے، بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں حضور میں ان کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سرکار کے غلام تھے، سلیمان و منا اہل بیت، یہ سرکار نے ان کی شان بیان کی تھی۔ مدائن میں ان کا مزار پر انوار ہے، مجھے وہاں جانے کا شرف ملا الحمدللہ۔ تو حضرت سلیمان فارسی جاتے ہیں، سیدہ کا گھر سامنے نظر آتا ہے، دروازہ نوک کرتے ہیں، سیدہ کہتی ہیں کون؟ کہتے ہیں سلیمان آپ کا خادم۔ فرماتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ ایک اس طرح سائل ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے اور آقا کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں گھر میں کھانا تو نہیں ہے، امام حسن امام حسین بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھوک ستاتی تھی تو کھجوروں پہ گزارا کر لیتے تھے، سرکہ استعمال کر لیتے تھے، یہ چیزیں تو وافر مقدار میں وہاں پہ تھیں۔ 2 دن سے صرف کھجوروں پہ آپ یا میں گزارا نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے، ہمیں جب تک کھانا نہ ملے 3 وقت کا، چلے کم از کم 2 وقت کا، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ مگر ادھر ہے کہ امام حسن بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، امام حسین بھی۔ سیدہ کہتی ہے کہ گھر میں ہے، آپ آ جائیں بابا جی اندر تشریف لے۔ ایک بستر اٹھا کے دیتے، کہیں سے تحفے میں ملا تھا، کہ جاؤ یہ فلاں شمون یہودی ہے اس کے پاس بیچ دو یا گروی رکھ دو، سامان خورد و نوش مل جائے وہ لے آئیں، اور پیسے مل جائیں تو بازار سے خرید کے لے آئیں، میں روٹی بنا دیتی ہوں۔ کچھ سامان ساتھ دینے کے لیے اور کچھ روٹی بنانے کے لیے، یہ نیت کی۔ جب شمون یہودی کے پاس پہنچے، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اے سلیمان آپ کو بھیجا کس نے؟ کہنے لگے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آج ہی تورات میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا گھرانہ اس طرح کا ہوگا کہ خود بھوکے رہیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے۔ تو سلیمان فارسی یہ سامان بھی لے جاؤ، یہ بستر بھی لے جاؤ، اور مجھے کلمہ بھی پہلے پڑھا جاؤ۔ شمعون یہودی اس وقت مسلمان ہوا، پھر اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ لگ گیا۔ حضور والا سیدہ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ کامل نمونہ ہے۔ ہم نے اپنی صاحبزادوں کو کوشش کرنی ہے علماء کے بیانات سنائیں، علماء حق کے بیانات سنائیں، تاکہ ان کے اندر بھی دین کی تڑپ اور طلب پیدا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بہتر کر رہے ہیں، خود تو راتیں بھی جاگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہے، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر بچوں کے حوالے سے ابھی یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی روزہ کیوں رکھنا ہے اس میں؟ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، روزہ وہ عبادت ہے جو سب سے بڑے مرتبے پہ بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر گویا رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نصیب نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کر کے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اب سب کا یہ تصور ہے یا نہیں؟ کمرے کے اندر بند ہے، پانی موجود ہے، ڈسپینسر لگا ہوا ہے، فریج پڑی ہے، بیوی حلال موجود ہے، کس لیے روزہ نہیں توڑ رہے؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ احساس کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت اور حسن عمل یہ روزہ سکھاتا ہے۔ اگر 1 مہینے کی بندہ پریکٹس کر لیتا ہے تو پھر سارا سال وہ اس حسن عمل کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔